یہ واقعہ 12ویں صدی کی شام کا ایک بڑا سلطان ہے اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی تھی، لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے واقع سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا۔ حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی، پھر بھی اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو وہ علاقہ تمہارا ہوا، اور اس کے ساتھ اس لڑکی کو بہت ساری دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر لیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی اس نے اس لڑکی کی بات مان لی، کیونکہ وہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر سرنگ لگانے کی نیپال کی سرحد کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز حاصل کرنے آئی تھی وہ بھی کوئی عام سلطان نہیں تھا، اس کا نام صلاح الدین یوسف تھا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ پاسبل کی اس سیریز میں تاریخ کی ناقابل فراموش سلطان صلاح الدین ایوبی کی بایوگرافی۔ لیکن آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز سے محروم نہ رہ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح شہر لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہوں نے سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت سے وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کے حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اب باقی سلطنت صرف بغداد تک محدود ہو گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے بیشتر علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی، جس میں صلاح الدین ایوبی بھی شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ فاطمی سلطنت کے خاتمے اور سلطان صلاح الدین کے تخت آوری سے لے کر صلیبی جنگوں تک کا مکمل سفر اگلی ویڈیو میں جانیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔